بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کر لو یا لونڈیوں پر گزارا کر لو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کے تم مالک ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ ظلم سے مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر چار نکاح کیے ہیں، چار شادیاں کی ہیں، اب تم ایک عورت کو تو نان نفقہ دے سکتے ہو، لیکن دوسری جو عورتیں ہیں، دوسری جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ نان نفقے سے محروم ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہو، آپ اس گناہ میں آ رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ ایک نکاح کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم چار نکاح کریں اور یہ خوف ہو کہ ہم نان نفقہ پورا نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی میں چند اقوال ہیں، ان میں سے درجہ ذیل چار اقوال یہاں ہیں، ہم وہ سن لیتے ہیں۔ پہلا قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مدینہ منورہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے تھے، یعنی ان کے پاس یتیم لڑکیاں ہوتی تو مال کی لالچ میں کہ بھئی یہ یتیم ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو مال کی لالچ میں کیا کرتے، ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، صرف لالچ ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ یتیم لڑکیوں کے پیسوں کا، مال کا لالچ ہوتا ہے۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے کہ جلدی سے یہ یتیم بچیاں مر جائے، ان کا مال جو بچ جائے گا اس کو ہم ہڑپ کر لیں گے، ہم لے لیں گے، ہم اس کے مالک بن جائیں گے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ یہ کس کا قول تھا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی زنا کی طرف جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بہت بری چیز ہے، بہت برا راستہ ہے، اس راستے پر نہ اترو۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ یتیم لڑکیوں کی ناانصافی سے تو ڈرتے تھے، ان کے ساتھ انصاف تو کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ زنا جیسا گناہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا، اس لیے انہیں بتایا گیا کہ تم اگر ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ ناانصافی سے ڈرتے ہو، یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، تو تم اس سے بھی ڈرو کہ زنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ تو پتہ چلا اس لیے نکاح کا حکم دیا گیا۔ تو نکاح اگر سنت نہ ہوتی
تو آج لوگ نکاح کی بجائے زنا کرتے، زنا عام ہو جاتا۔ جس طرح امریکہ یورپ میں زنا عام ہے، وہ لوگ زنا کو کچھ نہیں سمجھتے، ہر وقت زنا جیسا گناہ کرتے۔ لیکن مسلمانوں کے جو نبی علیہ السلام، مسلمانوں کے غمخوار نبی جب دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری نکاح سے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو نکاح جیسا پاک عمل حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا۔ اگر آج پھر بھی وہ امت زنا کی طرف جاتی ہے تو گویا وہ حضور علیہ السلام اور رب کریم کے اس فرمان کی گستاخی کر رہی ہے جو رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زنا نہ کریں، ہم زنا کے قریب بھی مت جائیں، ہم ان عورتوں سے نکاح کریں جو عورتیں ہمیں پسند ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زنا سے دور رکھے، زنا سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا دوسرا قول۔ تیسرا قول، 4 اقوال بیان کیے ہیں، 2 اقوال آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ دوسرے قول میں یہ تھا کہ ناانصافی سے ڈرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ زنا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا کہ ناانصافی سے بھی ڈرتے تھے لیکن نکاح بہت زیادہ کرتے تھے، بھائی 4 سے کر لی، 5 سے کر لی، 6 سے کر لی، 8 9 10 نکاح عورتوں سے کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو۔ بھائی ایک یہاں سنبھالی نہیں جاتی، آپ جو ہے 4 5 کرو تو کیسے آپ اس کے ساتھ انصاف کرو گے؟ اس لیے فرمایا اگر 4 کر سکتے ہو تو انصاف کے ساتھ کرو، ہر ایک کو نان نفقہ دو، لیکن نام نفقہ ہی نہیں دو۔ آج کل تو ایک کو ہم نان نفقہ نہیں دیتے، بیچاری وہ روتی رہتی ہے، بیچارے وہ کہتی ہے میرا خرچہ پورا کرو، ہم اس سے جو ہے پتہ نہیں کیا ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے، اس سے بھی بچائے۔ ہمیں اپنے بیویوں کا جس طرح حق قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا فرمایا کہ زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے کیا کرو؟ ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے تم ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ یعنی اگر 4 عورتیں آپ کی نکاح میں ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہے میں ان تمام کے حقوق ادا کر سکتا ہوں تو آپ کے لیے جائز ہے، 4 شادیاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع 4 عورتیں آپ اپنی نکاح میں لا سکتے ہو۔ گویا شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف آپ ضرور کرو گے۔ یہ تھا تیسرا قول۔ چوتھا قول، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں کرتے تھے، یعنی عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو کیا کرتے؟ جب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ اب میں نے 4 شادیاں کی تو میں ان کے ساتھ مثال کے طور پر میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اب میں کیا کرتا ہوں، میرے پاس جو یتیم لڑکیاں ہیں میں ان کے مال ان پر خرچ کرتا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے اچھا ایک ہی نکاح کرو، اس کو ہی اچھے طریقے سے پالو۔ بھائی آج کل تو نکاح اتنے مہنگے ہو گئے، 6 لاکھ 7 لاکھ تو حق کے مار رکھا ہوتا ہے، تو کون جو ہے 5 4 2 3 نکاح کرے گا؟ تو ایک ہی کر لو اور اچھے خاصے اپنے اس کے ساتھ رہ لو، یہی زندگی اچھی زندگی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ تو یہ تمام مسائل اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے سنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر، ان آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا کہنے سننے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے